آج میں جنت میں جاؤں گا تو ان اپنے پیار کرنے والوں کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا، ان اپنے پیار کرنے والوں کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اور برادران اسلام، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندے کا میں نے احسان اتار دیا ہے، جس نے مجھے مالی تعاون کیا میں نے اس کا بھی احسان اتار دیا ہے، جس نے جنگ میں میرا ساتھ دیا میں نے اس کا بھی احسان اتار دیا ہے، جس نے مجھے جو ہے وہ رہنے کے لیے جگہ عطا کی میں نے اس کا بھی احسان اتار دیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہر بندے کا میں نے احسان اتار دیا ہے، لیکن ابو بکر واحد بندہ ہے جس کا احسان میں دنیا میں نہیں اتار رہا، میں اس کا احسان قیامت والے دن اپنے ساتھ جنت میں لے کے جا کے اتاروں گا، جنت میں لے کے جا کے اتاروں گا۔ اور برادران اسلام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود فرمایا کرتے تھے احب الدنیا ثلاث جلوس بین یدیک، فرماتے ہیں کہ دنیا میں مجھے تین چیزیں پسند ہیں۔ کتنی چیزیں؟ تین چیزیں پسند ہیں۔ آج لوگوں کو گاڑی پسند ہے، لوگوں کو جائیداد پسند ہے، لوگ جو ہے وہ نیا نیا گھر بنانے کے چکروں میں ہیں، لوگ کہتے ہیں مجھے بینک بیلنس اتنا مل جائے تو میں بڑا خوش ہو سکتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا کہ اے صدیق آپ کو کیا سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے تین چیزیں جو ہیں وہ زیادہ پسند ہیں، وہ یہ ہیں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ میں ہر وقت اپنے نبی کی بارگاہ میں بیٹھا رہوں، میں ہر وقت اپنے نبی کی بارگاہ میں بیٹھا رہوں۔ دوسری جو چیز پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا دوسری چیز یہ ہے کہ میں اپنے نبی کا سونا چہرہ تکتا رہوں۔ اب کوئی ہم سے دنیا والوں سے پوچھتا کہ آپ کو کیا پسند ہے تو ہم دنیا دار ہیں، ہمارے اوپر لالچ غالب آ جاتا، ہمارے اوپر دنیا داری غالب آ جاتی، ہمارے اوپر جو ہے وہ جاہ و جلال غالب آ جاتا، اور ہم کہتے بھائی ایک ہاتھ میں گاڑی مل جائے، دوسرے ہاتھ میں اچھا سا بنگلہ مل جائے، تیسرے ہاتھ میں اتنا سا پیسہ مل جائے تو بس وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ابو بکر سے میرے آقا نے پوچھا ابو بکر کیا پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ پہلی چیز یہ پسند ہے کہ ہمیشہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھا رہوں، یا رسول اللہ دوسری چیز یہ پسند ہے کہ ہمیشہ آپ کا چہرہ تکتا رہوں، اور عرض کیا یا رسول اللہ تیسری چیز جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں 1 روپیہ بھی آئے تو میں سونے کالی کملی والے کے قدموں میں نچھاور کر دوں، میں اپنے نبی کی صدا کے اوپر نچھاور کر دوں، وہ مال وہ دولت جو ہے وہ میں اپنے نبی کی بارگاہ میں قربانیں کر دوں۔ تو کسی نے کیا کہا تھا، مدینے والے تو جو نثارے، مدینے والے تو جو نثارے، او یار غارے او یار غارے، آگے کہا کہ بلند و بالا جدا وقارے، او یار غارے او یار غارے۔ برادران اسلام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس بیٹھے تھے نا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا تھا اے ابو بکر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو زیادہ کیا کام پسند ہیں۔ اب یہ حضور کے بعد کی باتیں ہیں، تو کہتے ہیں کہ مجھے گرمیوں کے روزے بڑے پسند ہیں۔ آج گرمیاں آ جائے نا تو ہم کہتے ہیں یار بڑی مشکل ہے، بڑا اوکھا کام ہے، آج روزہ رکھنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، تو آپ کہتے تھے مجھے گرمیوں کے روزے بڑے پسند ہیں، مجھے سردیوں کا وضو بڑا پسند ہے۔ آج جب سردی ہوتی ہے، پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، گیزر ہمارا نہیں چلتا، تو پھر ہم اپنے بستر کے اندر جو ہے وہ دوبارہ آرام کرنے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ٹھنڈا پانی ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ ابو بکر صدیق کہا کرتے تھے کہ نارمل پانی کے ساتھ ہر بندہ وضو کر لیتا ہے، اگر محبت کا ثبوت دینا ہے تو پھر گرم بستر چھوڑ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرو، اس کا اتنا لطف ہوگا کہ تمہیں دنیا جہان کی کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگے گی۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان ہے۔ اور برادران اسلام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے گھر تشریف لائے نا، تو حضرت علی شیر خدا سے اجازت مانگی کہ میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں، تو حضرت علی شیر خدا نے خود اجازت نہیں دی بلکہ جا کے سیدہ کائنات سے پوچھا کہ ابو بکر آنا چاہتے ہیں۔ کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ سیدہ کائنات کے سامنے جائے،
وہ سیدہ کائنات کے سامنے جائے یہ کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے جب حضرت علی سے اجازت مانگی کہ میں سیدہ کائنات کی بارگاہ میں جا کے سلام کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت علی شیر خدا نے جب سیدہ فاطمہ الزہرا سے اجازت مانگی تو پھر حضرت فاطمہ نے کہا میں کسی بندے کو اجازت نہیں دوں گی، لیکن ابوبکر کو اجازت اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ ان کے اوپر میرے ابا جان محمد مصطفیٰ راضی گئے ہیں، ان کے اوپر میرے ابا جان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راضی گئے ہیں۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق سیدہ کائنات کے سامنے پہنچے تو آپ نے پردے میں رہ کے بات کی اور عرض کیا یا سیدہ، سبحان اللہ، یا سیدہ۔ سیدہ کون ہوتا ہے؟ جو ہمارے سر کا تاج ہوتا ہے، جو ہمارے سر کا دار ہوتا ہے، جو سردار ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، سردار ہم اس کو مانتے ہیں جو شان میں بھی بڑا ہوتا ہے، جو مقام میں بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سیدہ کا مقام اگرچہ عمر میں آپ چھوٹی تھیں، لیکن آپ کا مقام اور آپ کا وقار اتنا بڑا تھا کہ آپ ہمیشہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو فاطمہ کہہ کے نہیں پکارتے تھے، بلکہ ادب کے ساتھ کہتے تھے یا سیدہ، یا سیدہ۔ تو سیدہ کی بارگاہ میں جا کے پردے میں عرض کرتے ہیں سیدہ مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، اور 3 چیزیں کون سی ہیں؟ وہ پہلی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ مجھے اہل بیت اطہار کے ساتھ بڑا پیار ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یا سیدہ اگر آپ کو کسی بھی شے کی ضرورت ہو تو آپ نے بلا جھجک ابو بکر اپنے غلام کو بلا کے حکم کرنا ہے، ابو بکر اپنے کام بعد میں کرے گا، آل رسول کے حکم پہلے پورے کرے گا، آل رسول کے حکم پہلے پورے کرے گا۔ تو برادران اسلام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، آپ کا مقام، آپ کی جو ہے وہ اہمیت ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کو قرآن کے اندر اولئک هم الصادقون کے اندر شامل فرماتا ہے۔ اولئک هم الصادقون کون ہوتے ہیں؟ جو سچے ہوتے ہیں، جو ہمیشہ رب کی بارگاہ میں سچ بولنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ابو بکر کا جو مقام ہے وہ کوئی عام نہیں ہے، بلکہ وہ سچے لوگوں میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے کسی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پوچھی نا، تو آپ نے فرمایا کہ ہمت او کشت ملت راچو ابر، فرمایا کہ جس طرح بارش کے قطرے نہیں گنے جا سکتے، ان کی کاؤنٹنگ نہیں کی جا سکتی، ان کی تعداد نہیں گنی جا سکتی، اس طرح ابو بکر صدیق کے اس امت کے اوپر احسان نہیں گنے جا سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی شان ہے، اتنا مقام ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا کہ میرے آقا نے مال کے لیے پکارا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی تعاون مانگا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ سوچنے لگ گئے کہ ہر دفعہ ابو بکر پہلا نمبر لے جاتا ہے، ہر دفعہ ابو بکر جو ہے وہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتے ہیں، آج میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے پہلا نمبر کروں گا۔ تو جب حضرت عمر فاروق کو پتا چلا نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی تعاون کے لیے پکارا ہے، تو آپ نے اپنے گھر کا آدھا سامان اٹھایا اور سیدھا جا کے بارگاہ مصطفیٰ کے اندر رکھ دیا۔ گھر کا، آج ہمیں اگر اللہ کے گھر کے لیے ضرورت پڑ جائے، آج ہمیں اگر اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے مال دینے کا وقت آ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ 100 روپیہ لو اور جا کے مسجد میں دے دو، یہ 50 روپیہ لو اور جا کے مسجد میں دے دو، یہ 150 روپیہ لو اور جا کے مسجد کی اینٹوں میں حصہ شامل کر دو۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے گھر کا آدھا سامان لا کے بارگاہ مصطفیٰ کے اندر رکھ دیا۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق کی باری آئی نا تو آپ نے اپنے گھر کا سارا سامان اٹھایا، اپنے جو تن کا لباس ہے وہ بھی اٹھا کے ٹاٹ کا لباس پہن کر وہ سیدھا جا کے بارگاہ مصطفیٰ میں جب رکھ دیا نا تو میرے آقا نے پوچھا ما ابقیت یا بکر، اے ابو بکر کچھ گھر میں بھی چھوڑ کے آئے ہو، کچھ گھر میں بھی رکھ کے آئے ہو؟ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابقیت اللہ ورسولہ، فرمایا یا رسول اللہ مجھے دنیا کے کسی مال کی ضرورت نہیں ہے، میرے گھر میں اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے، میرے گھر میں
اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ برادران اسلام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، یہ تو وہ مقام ہے جو آپ نے اپنی ظاہری زندگی کے اندر جو ہے وہ ہمیں دکھایا۔ جب آپ کا وصال ہو گیا نا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خلیفہ بن گئے، آپ بادشاہ وقت بن گئے، آپ جو ہے وہ جس طرح ہماری زبان میں وزیر اعظم کہتے ہیں، جب آپ نے منصب حکومت سنبھال لیا نا تو کچھ بچیاں روتی ہوئی، 2-3 یتیم بچیاں روتی ہوئی حضرت عمر فاروق کے دروازے پہ آئیں، آ کے حضرت عمر فاروق کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہنے لگی، اے یا امیر المؤمنین، ہمارے گھر چلیں، ہمارے بکریوں کا جو دودھ ہے وہ دو کے ہمیں دیں۔ تو عمر فاروق نے پوچھا، تمہارے گھر میں بڑا نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی والد نہیں ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ یا امیر المؤمنین، ہمارے باپ بھی فوت ہو چکے ہیں، ہمارا بھائی بھی نہیں ہے، ابو بکر صدیق دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ عصر کے وقت ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے اور ہماری بکریوں کا دودھ دو کے ہمیں دیا کرتے تھے، ہم کچھ اپنا دودھ بیچ لیا کرتی تھیں، کچھ اپنے گھر والوں کو پلا لیا کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں سے گئے، ان بچیوں کے ساتھ گئے اور روتے جا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا، عمر فاروق رو کیوں رہے ہو، رونا کیوں آ گیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ابو بکر صدیق خود تو چلے گئے ہیں لیکن اتنے اوکھے کام کیا کرتے تھے، اب پتہ نہیں ہم وہ بجا لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے۔ تو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی طاقت، جن کا وقار اور جن کا جاہ و جلال ابو بکر سے زیادہ تھا، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو مقام ابو بکر نے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاصل کیا ہے، عمر فاروق ساری زندگی بھی لگا رہے وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ اور برادران اسلام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بیٹا اور آپ کے جو والد تھے وہ اسلام نہیں لائے تھے۔ آپ کے والد کا نام ہے ابو قحافہ۔ قحافہ وہ ہوتا ہے جو پہاڑ جو ہے وہ اپنے اونٹوں کا مالک ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے جو والد تھے ابو قحافہ، انہوں نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے سامنے، ابو بکر صدیق کے سامنے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، برا بلا کہا، گالیاں نکالی۔ تو ابو بکر صدیق نے یہ نہ دیکھا کہ میرے باپ ہیں، یہ نہ دیکھا کہ میرے والد ہیں، یہ نہ دیکھا کہ میں ان کا لخت جگر ہوں، بلکہ اٹھے اور جا کے اپنے والد کے منہ پہ تھپڑ مار دیا، اپنے والد کے منہ پہ تھپڑ مار دیا، کیونکہ وہ ان کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہے تھے۔ تو ابو قحافہ جو حضرت ابو بکر صدیق کے والد ہیں، وہ روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں آپ میں آئے، آ کے عرض کی، یا رسول اللہ، میں بے شک مسلمان نہیں ہوں، لیکن آپ کے غلام اور میرے بیٹے ابو بکر نے آج میرے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے، اسے بلا کے سزا دیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو بلایا اور بلا کے پوچھا، ابو بکر، میں کیا سن رہا ہوں، تم نے اپنے باپ کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے؟ ابو بکر صدیق کا سر نیچے ہے، آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہیں۔ حضور نے پھر پوچھا، ابو بکر، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، تم نے اپنے باپ کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے؟ ابو بکر صدیق نے پھر بھی ہاتھ، اپنا سر نہیں اٹھایا، آنکھوں کے اندر جو ہے وہ آنسو جاری ہیں، آپ نے اپنا سر نہیں اٹھایا۔ میرے آقا نے تیسری مرتبہ پوچھا، ابو بکر، میں تم سے پوچھ رہا ہوں، تم نے اپنے باپ کے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے؟ تو ابو بکر صدیق جب تیسری مرتبہ میرے آقا نے پوچھا نا، تو آپ نے اپنا چہرہ اٹھایا، آنکھوں میں آنسو کی لڑیاں جاری ہیں، اور ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے ابو کو کہیں میں نے ان کی بدتمیزی اگر کی ہے تو تلوار پکڑ کے میرا سر تن سے جدا کر دیں، مجھے مار مار کے جو ہے مجھے فنا کر دیں، لیکن جب آپ کی شان میں گستاخی کریں گے تو پھر میں نہیں دیکھوں گا کہ سامنے میرا باپ کھڑا ہے، پھر میں نہیں دیکھوں گا کہ سامنے میرا باپ کھڑا ہے یا میرا کون رشتہ کھڑا ہے۔ فرمایا کہ ابو بکر صدیق کے سامنے اس کے آقا کی شان میں گستاخی کرنے والا اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، میں اسے واصل جہنم کر دوں گا۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے نے ایک دفعہ کہا کہ ابا جان، آپ کو یاد ہے کہ ایک جنگ کا موقع تھا اور آپ کا اور میرا سامنا ہو گیا اور آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، میں آپ کے اوپر آ گیا تھا، لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا، میں نے آپ کو معاف کر دیا تھا،
میں نے آپ کو رہا کر دیا تھا کیونکہ آپ میرے والد تھے، اگر آپ میرے والد نہ ہوتے تو میں آپ کا سر تن سے جدا کر دیتا۔ تو ابوبکر صدیق نے جب یہ سنا نا کہ ان کا بیٹا یہ کہہ رہا ہے اور وہ مسلمان بھی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے، میں تیری تلوار کے نیچے آیا تھا، تم نے مجھے چھوڑ دیا تھا کیونکہ میں تمہارا باپ تھا، خدا کی عزت کی قسم ہے اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا، کیونکہ ابو بکر کے سامنے اس کی اولاد کی اتنی اہمیت نہیں ہے، اس کے سامنے اس کے مصطفیٰ کی اہمیت ہے۔ ابو بکر کے سامنے اولاد کی اہمیت نہیں ہے، باپ کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اس کے جو ہے وہ مصطفیٰ کریم کی شان ہے۔ اور برادران اسلام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ بات جو میں کرنے لگا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صحابہ کرام کی آپس میں لڑائیاں کرانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے اختلاف تھے، جو یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق جو ہے وہ حضرت علی کی اولاد کا حق کھا گئے۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت علی شیر خدا کی طرف دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ سارے بولیں کیا کر رہے ہیں؟ مسکرا رہے ہیں۔ تو حضرت علی شیر خدا نے پوچھا ابو بکر آپ میری طرف دیکھ کے مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے علی، میں آپ کی طرف دیکھ کے اس لیے مسکرا رہا ہوں کیونکہ ایک دفعہ میں اپنے آقا کریم کی بارگاہ میں بیٹھا تھا اور میرے آقا نے فرمایا النظر الی علی عبادت، فرمایا تھا کہ جو بندہ علی کا چہرہ دیکھتا ہے اللہ اسے عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو علی کا چہرہ دیکھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کسی نے کہا، حضرت علی شیر خدا سے کہا کہ یا امیر المؤمنین، جب ہم لوگ دنیا سے آپ چلے جائیں گے، آپ پردہ فرما جائیں گے، اور بعد میں آنے والے لوگ جنہوں نے آپ کو نہیں دیکھا ہوگا ان کا کیا مقام ہوگا، ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو حضرت علی شیر خدا نے کہا کہ میں نے اپنے آقا سے سنا ہے کہ جو بندہ علی کا چہرہ دیکھے گا اللہ اسے عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جو بعد میں آنے والے ہوں گے وہ علی کا ذکر کریں گے اللہ ان کو بھی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو پتہ چلا کہ جنہوں نے علی کا چہرہ دیکھا وہ بھی عبادت میں گئے، اور جو علی کا ذکر کرنے والے ہیں اللہ ان کو بھی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ برادران اسلام، بات کر رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کی، آپ کا جو مقام ہے، آپ کا جو مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ خلیفہ بنے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، جب آپ امیر المؤمنین بنے، جب آپ خلیفہ بنے، تو آپ نے اپنی جو تنخواہ ہے جب اس کی باری آئی نا تو آپ نے فرمایا ایک مزدور کی جتنی تنخواہ ہے نا ابو بکر کی بھی اتنی تنخواہ ہوگی، ایک مزدور کی جتنی تنخواہ ہوگی ابو بکر کی بھی اتنی تنخواہ ہوگی۔ تو کسی نے کہا حضور اگر آپ کا اس میں گزارا نہ ہوا تو، آپ کو پتہ ہے نا تنخواہ مزدور کی کم ہوتی ہے، اس کی دیہاڑی کم ہوتی ہے، تو کسی نے پوچھا حضور اگر مزدور کی تنخواہ میں آپ کا گزارا نہ ہوا تو پھر آپ اپنی تنخواہ بڑھا لیں گے؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا پھر میں اپنی تنخواہ بڑھا لوں گا، پھر فرمایا کہ اگر میرا گزارا نہ ہوا تو میں مزدور کی تنخواہ بڑھا کے ساتھ اپنی بھی بڑھا لوں گا۔ یہ نہیں کہا کہ میں اپنی تنخواہ بڑھاؤں گا، بلکہ فرمایا کہ پھر میں مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا، کیونکہ فرمایا کہ جو مزدور کے گھر کی ضرورت ہے وہ ابو بکر کے گھر کی ضرورت ہے۔ ابو بکر نے بھی کھانا کھانا ہے، لباس پہننا ہے، ایک مزدور نے بھی یہی کرنا ہے۔ فرمایا جتنا حق ابو بکر کا ہے اتنا حق ایک مزدور کا بھی ہے۔ اور آپ کے کارناموں میں آپ سب جانتے ہیں کہ کتنے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئے، جن میں پہلا نام مسلمہ کذاب کا ہے، دوسرا نام اسود انسی کا ہے، تیسرا نام جو ہے وہ سجا نامی عورت کا ہے، اور اس کے علاوہ کتنے جو ہیں وہ مدعیان نبوت سامنے آئے۔ ابو بکر صدیق نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی بلکہ گھر سے نکل کے ان کا مقابلہ کیا، اور ہر جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو ابو بکر نے واصل جہنم کر دیا۔ تو جب آپ کی شہادت ہوئی، آپ کی شہادت جو ہے وہ اس طرح ہوئی کہ آپ جو ہے وہ بیماری میں مبتلا ہوئے، تو ایک جو ہے وہ پتا تھا آپ کو کہ میری شہادت ہو جائے گی۔ آپ نے پھر اپنے اقربا کو بلایا،
اپنے اصحاب کو بلایا، اپنے دوست احباب کو بلایا، ان سے مشورہ کیا کہ بھائی میں دنیا سے جانے لگا ہوں، میرا جو وقت ہے وہ قریب آ چکا ہے، اب مجھے پتا ہے میں دنیا سے چلا جاؤں گا، تو مجھے بتاؤ کہ اب امیر المؤمنین کس کو بنایا جائے، اب امیر المؤمنین کس کو بنایا جائے۔ آپ نے پہلے حضرت عثمان غنی سے مشورہ کیا تنہائی میں، انہوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق آپ کے بعد عمر فاروق جو ہے وہ اس کے اہل ہیں۔ پھر آپ نے جو ہے وہ علی المرتضیٰ شیر خدا کو بلایا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اہل ہیں اور وہ اس کے جو ہے وہ قابلیت رکھتے ہیں۔ پھر آپ نے حضرت ابو طلحہ کو بلایا، ابو طلحہ نے بھی یہی کہا کہ اے ابو بکر آپ کے وصال کے بعد جو عمر فاروق ہیں وہ اس بات کے اہل ہیں کہ ان کو امیر المؤمنین بنایا جائے۔ تو برادران اسلام پھر جب یہ تمام آراء اکٹھی ہوئیں تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی زندگی میں ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ خلیفہ مقرر کر دیا۔ اور برادران اسلام سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان اور آپ کا مقام اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کی صلح کروانے گئے نا، تو واپسی پہ آپ کو تھوڑی تاخیر ہو گئی، تو آپ نے حکم بھجوایا کہ ابو بکر کو کہنا کہ وہ میرے بعد مصلی رسول پہ کھڑا ہو کے اپنے مقتدیوں کو جماعت کروائے۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق عصر کی نماز کا وقت ہوا نا تو میرے آقا ابھی نہیں پہنچے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق کو آگے مصلی رسول پہ کھڑا کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تکبیر کہی نا، جماعت کھڑی ہو گئی، تو پتہ چلا کہ پیچھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ چکے ہیں۔ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پہنچے تو صحابہ کرام کو علم ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، تو سب نے ایک طریقے کے مطابق جو ہے وہ اپنا ہاتھ ہتھیلی کے اوپر مارنا شروع کر دیا۔ آج بھی یہی شریعت کا طریقہ ہے کہ جب پیچھے امام آ جائے یا کوئی پیچھے معاملہ ہو جائے تو پھر یا سبحان اللہ کہنا چاہیے یا اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی کو آپس میں جو ہے وہ ٹکرانا چاہیے تاکہ امام کو خبر ہو جائے کہ اب میرے لیے کچھ حکم آیا ہے۔ تو جب صحابہ کرام نے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ ہاتھ مارنا شروع کیا نا کہ مصطفیٰ کریم آ گئے ہیں، اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے مسجد میں آ رہے ہیں، صحابہ اپنی نمازیں ان کے درمیان وقفہ ڈالنا شروع کر دیا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جماعت کراتے رہو۔ ابو بکر صدیق مصلی سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، پچھلی صف میں آ رہے ہیں، حضور نے پھر فرمایا ابو بکر جماعت کرواتے رہو۔ ابو بکر صدیق پھر پیچھے آ رہے ہیں، میرے آقا نے 3 مرتبہ فرمایا، لیکن ابو بکر صدیق جو ہیں وہ پیچھے آ گئے نا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مصلی رسول پہ آئے، آ کے آپ نے اپنی جماعت مکمل کی اور بعد میں فرمایا کہ ابو بکر میں نے کہا تھا کہ جماعت کرواتے رہو، تم نے کیوں جماعت چھوڑ دی؟ تو ابو بکر صدیق کا جواب سنیے، آپ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان، اب ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی بھی جرأت نہیں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کمر کر کے ان کو جماعت کرواتا رہے۔ یہ ابو بکر صدیق کا مقام ہے۔ اور آخری بات وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اندر تشریف فرما ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ وقفے وقفے سے ملا کرو، روزانہ مت ملا کرو، کیونکہ روزانہ ملنے سے محبت کم ہوتی ہے، روزانہ ملنے سے محبت کم ہوتی ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اگلی نماز پہ نا نماز پڑھ کے سیدھے گھر چلے گئے، پھر نماز کا وقت ہوا آپ نماز پڑھ کے گھر چلے گئے، پھر نماز کا وقت ہوا آپ نماز پڑھ کے گھر چلے گئے۔ اگلے دن فجر کی نماز کے بعد جب ابو بکر صدیق نماز پڑھ کے گھر گئے نا تو حضور نے پوچھا میرا ابو بکر کہاں ہے، میرا یار کہاں ہے، میرا دوست کہاں ہے، میرا وفادار ساتھی کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نے ایک بات کہی تھی کہ روزانہ ملنے سے محبت کم ہو جاتی ہے۔ ابو بکر یہ کہہ کے گئے تھے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے دل میں میرے آقا کی محبت کم ہو جائے۔ تو میرے آقا نے فرمایا جاؤ ابو بکر کو بلا کے لو۔ جب ابو بکر صدیق کو بلا کے لایا گیا نا تو آپ نے پوچھا اے ابو بکر تم کیوں جلدی چلے جاتے ہو؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے خود فرمایا تھا کہ روز ملنے سے محبت کم ہوتی ہے، اس لیے مجھے ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں میرے دل میں میرے آقا کی محبت کم نہ ہو جائے۔ تو قربان جاؤں
میرے آقا کریم نے فرمایا ابو بکر وہ میں نے تیرے لیے تھوڑی کہا تھا، وہ تو میں نے عام ایک بات کی تھی۔ ابو بکر تیرے ورگے یار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو روزانہ ملنے سے اللہ دل میں محبت بھی زیادہ فرماتا ہے۔ فرمایا کہ وہ اور طرح کے یار ہوتے ہیں جن کے بارے میں نے یہ بات کی تھی، بلکہ تیرا میرے اوپر اتنے احسان ہیں اور اتنا پیار ہے کہ تو جب جب ملتا ہے میرے دل میں سکون ملتا ہے۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ برادران اسلام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف ذکر نہیں ہم نے کرنا، بلکہ ان کی تعلیمات کو بھی اپنانا ہے۔ انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم نے بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ انہوں نے کبھی زندگی میں نماز قضا نہیں کی، ہم نے بھی نماز قضا نہیں کرنی۔ انہوں نے زندگی میں کبھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور حکم عدولی نہیں کی، ہم نے بھی زندگی میں ایسا کام نہیں کرنا۔ کیونکہ جو بندہ جس کے ساتھ پیار کرے گا، جس کی تعلیمات پہ چلے گا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کا انجام بھی اس ہستی کے ساتھ فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل میں اصحاب رسول کی محبت بھی پیدا فرمائے، اور ہمارا جو انجام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب کے ساتھ فرمائے، اور جو کچھ کہا اللہ ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ